پہ اٹھا کے علی مولا کا نعرہ لگا سکتے ہیں تو آج اس کا ماننے والا مومن دونوں ہاتھ اٹھا کے علی مولا کا نعرہ کیوں نہیں لگا سکتا؟ علی مولا علی مولا صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگانا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور نیچے بیٹھ کے واہ واہ کرنا۔ بہت سارے افراد یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ شیعہ حضرات جو ہے وہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے جی، ایک بندہ پڑھ رہا ہے نیچے بیٹھ کے واہ 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 واہ۔ خدا کی قسم سب کچھ ہم نے محمد والے محمد سے لیا ہے، پورا دین ہم نے محمد والے محمد سے لیا، اور یہ واہ واہ ہم نے صحابہ سے لیا ہے۔ اٹھائیں لغات کی کتابیں اٹھائیں، ڈکشنری اٹھائیں، اس میں دیکھیں کہ جو حضرت عمر نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے کہا تھا بخن بخن یا علی، بخن بخن کا مطلب مبارک مبارک نہیں ہے، بخن بخن کا مطلب ہے واہ 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 یا علی۔ تو یہ واہ واہ کرنا صحابہ کی سنت ہے، اور نعرے لگانا بھی صحابہ کی سنت ہے، اور خدا کی قسم منبر پہ کھڑے ہو کے علی کے فضائل پڑھنا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، نیچے بیٹھ کے فضائل سننا صحابہ کی سنت ہے۔ نیچے بیٹھ کر سننے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے نا، اور بیٹھ کے نیچے سب جو ہے وہ سن رہے تھے۔ اور اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے اگر اللہ نے علی کو سب سے بڑا وسیلہ بنایا ہے؟ اس میں شیعوں کا تو کوئی قصور نہیں، اس میں ہمارا تو کوئی کسی سے جھگڑا نہیں ہے۔ اگر جھگڑا کرنا ہے تو اللہ سے کیجیے کہ جس نے ہر ایک کے لیے وسیلہ علی کو بنایا، مصطفیٰ کے لیے بھی وسیلہ علی کو بنایا۔ ہاں یہ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، اٹھائیں امام سالمی کی کتاب مربج الذہب اٹھا لیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے ہمیشہ وسیلہ علی کا دیتے تھے۔ مربج الذہب والے لکھتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کو تو بسا اوقات یہ تشویش لاحق ہوتی تھی کہ رسول اللہ کرتے کیا ہیں، اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ جب بھی وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ رسول اللہ کے پاس آتا تو رسول اللہ فرماتے اللہم بحق علی ارحم علیہ، اے پروردگار تجھے علی کا واسطہ اس پہ رحم فرما۔ اب کہتے ہیں کہ یہ مربج الذہب ہماری کتاب نہیں ہے، اہل سنت کے عالم دین ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بہت چند صحابہ کو تو یہ اتنی تشویش ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ کبھی تو علی کو بھی مشکل پیش آئے گی تو تب ممکن ہے کہ رسول اللہ ہمارا واسطہ دے دیں۔ کہتے ہیں کہ اب یہ ان کے دلوں میں جب یہ آیا کہ محفل میں یہ بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے آئے، کہا یا رسول اللہ آج بڑی مشکل میں ہوں، ذرا میرے لیے دعا فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم بحق علی ارحم علی علی، اے پروردگار تجھے علی کا واسطہ علی پہ رحم فرما۔ اب یہ ان سے رہا نہ گیا، یا رسول اللہ ہم پر مصیبت آئے تب بھی علی کا واسطہ، علی پر مصیبت آئے تب بھی علی کا واسطہ۔ رسول اللہ نے فرمایا منہوں کو بند کرو، تم علی کی بات کر رہے ہو اور اپنی بات کر رہے ہو، جب مصطفیٰ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں بھی یہی دعا کرتا ہوں اللہم بحق علی ارحم علی، یا اللہ تجھے علی کا واسطہ مجھ محمد پہ رحم فرما۔ جو ہے وہ مجھے ایک آدمی پوچھنے لگا آپ حضرات جو اس کا تھوڑا سا میں نے پچھلے کل پرسوں کے مجلس میں بھی تھوڑا سا بیان کیا ہے
کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام ہر نبی کے مددگار رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ اہل سنت بھی اور شیعہ تمام متفق ہیں کہ ہر نبی کی حضرت علی علیہ السلام نے مدد کی ہے، ہر جگہ پر، ہر مشکل میں، اپنے بدن مثالی کے ذریعے سے۔ اور اس پہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ ایک تفصیلاً اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے ہوئی، اس کو قرآن سے آپ کو پتا نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سوائے کتاب کے اور کچھ کافی نہیں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ قرآن کا اپنا فیصلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے کوئی خشک و تر چھوڑا نہیں جو اس کے اندر نہ ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ قرآن صرف ان کو بتاتا ہے جو ان کے در پہ جھکتے ہیں، جو اصل قرآن ہے، ورنہ ہر کسی کو قرآن کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو سورہ حدید کے اندر یہ آیت موجود ہے، پہلے نمبر پر سورہ حدید کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ انا انزلنا الحدید، کہ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ، تاکہ اللہ یہ جان لے کون اللہ کا مددگار ہے اور غیب میں رہتے ہوئے اس کے رسولوں کا مددگار ہے۔ یعنی کوئی ہے جو رسولوں کا بھی مددگار ہے اور اللہ کا بھی مددگار ہے۔ اللہ کا ظاہر ہے، اس کے دین کی مدد اللہ کی مدد ہے، اور فزیکلی مولا کائنات نے ہر جگہ پر مشکل کشائی کی ہے سب کی، اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود کہلوایا، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرا حبیب تو کہہ دے کہ اے پروردگار اپنی بارگاہ سے مجھے سلطان نصیر عطا فرما۔ رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی اللہ کے نزدیک ہے؟ اور اللہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے کسی کے قریب ہے؟ یہ جو ہمیں بھاشن دیے جاتے ہیں کہ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، کیا رسول اللہ کی شاہ رگ سے زیادہ قریب نہیں تھا اللہ؟ اللہ نے خود کہلوایا کہ اے میرا حبیب یہ دعا فرما کہ اپنی بارگاہ سے مجھے نصیر، مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا، صرف مددگار بھی نہیں، سلطان النصیرہ، مددگاروں کا سلطان عطا فرما۔ علی سلطان نصیر بھی ہے، سلطان مبین بھی ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَفِي أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَبِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا اور موسیٰ کے ساتھ سلطان مبین کو بھی بھیجا۔ اب بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا کہ سلطان مبین سے مراد اللہ کے معجزے ہیں۔ جب میں نے قرآن کو پرکھا تو اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا وَأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ اب پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ہم نے موسیٰ کو اپنے تمام معجزے دے کر بھیجا اور ساتھ سلطان مبین کو بھی بھیجا، ساتھ سلطان مبین کو بھی بھیجا۔ پھر بعد نے کہا کہ سلطان مبین سے مراد چونکہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، اس سے مراد حضرت ہارون ہے۔ میں نے جب پھر قرآن کو دیکھا تو اللہ نے تیسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ وَأَخَاهُ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا، اس کے بھائی ہارون کو بھیجا اور تمام نشانیاں دے کر بھیجا اور ساتھ سلطان مبین کو بھی بھیجا۔ سلطان مبین کو بھی بھیجا، اور ہر نبی کی جو ہے میرے مولا نے مدد کی۔ اور یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت آپ کی خدمت میں نقل کرنے لگا ہوں، کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون وہاں پر پہنچے تو دل میں چونکہ ڈر رہے تھے، اور یہ قرآن نے خود بھی ذکر کیا حضرت موسیٰ کے متعلق کہ
ایک طرف جابر بادشاہ ہے، دوسری طرف توجہ کیجیے گا، یہ قرآن ہے، قرآن میں آپ کے سامنے کوئی نغمے نہیں پڑھ رہا، کوئی شاعروں کی شاعری نہیں کر رہا ہوں۔ جب یہ دل کے اندر یہ خوف آیا دونوں کے کہ کیا کریں، اتنا جابر بادشاہ جب اس کے دربار میں جائیں گے ممکن ہے ہمیں قتل کر دے۔ اللہ نے فرمایا نجعل لکما سلطانا مبینا لا یصل علیکما، اے موسیٰ و ہارون ہم تم دونوں کے لیے سلطان مبین بھیجیں گے، اس کے ہوتے ہوئے فرعون کی کیا ضرورت ہے تمہارے اوپر غلبہ پالے۔ قرآن ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون گئے وہاں پر جو ہے وہ فرعون جو ہے وہ اپنے اس فرعونیت کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دل ہی دل میں یہ خوف کھا رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، کہ کہتے ہیں کہ فرعون نے بات سننے سے جب انکار کیا کہ اتنے میں ایک گھوڑے پر نقاب پوش تشریف لایا، اس کے ہاتھ میں سونے کی تلوار تھی، اور گھوڑے سے اتر کے اس نے تلوار کو بلند کیا اور فرعون سے کہا موسیٰ ہارون کی بات سن ورنہ تیری گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ کہتے ہیں کہ اتنا ڈرا کہ اس کو دست لگ گئے اور دیکھ کے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا اپنے درباریوں کو بلا کے کہنے لگا کہ میرے دربار میں کس طرح ایک جو ہے وہ شخص آ گیا۔ انہوں نے کہا اے فرعون ہمیں تیری قسم ہم نے کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ھذا مثل علی ابن ابی طالب، جو وہ اس وقت آ کر مدد کی تھی وہ علی ابن ابی طالب کا بدن مثالی تھا۔ ہر نبی کے مددگار ہیں۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ میں سلطان نصیر عطا فرما۔ محمد مصطفیٰ کو مشکل پیش آئی تو اللہ نے علی کو بھیجا، اب ذرا گھر جا کے اپنا شیشے میں منہ دیکھنا، وہ اپنے حبیب کے لیے علی کو بھیج رہا ہے، تیری مدد کے لیے وہ خود آ جائے گا۔ مددگار اللہ کی ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مددگار اللہ ہی کی ذات ہے، مگر وہ جو چونکہ بدن نہیں رکھتا وہ کسی وسیلے کے ذریعے بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا وسیلہ اس نے علی ابن ابی طالب کو بنایا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حقیقی مددگار وہی ہے، حقیقی حاجت روا وہی ہے، حقیقی مشکل کشا وہی ہے، مگر وہ تو بدن نہیں رکھتا کسی کی آ کر مدد کرے۔ اور ہم جب چھوٹے تھے بالکل تو ہمیں گھروں میں ایک دینیات کی کتاب پڑھائی جاتی تھی، اس میں وسیلے کو سمجھایا گیا تھا بچوں کے لیے، لیکن میرے ذہن میں آج بھی نقش ہے۔ اس میں ایک کہانی چھوٹی سی لکھی تھی بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص جو ہے وہ دریا کے اندر پانی میں ڈوب رہا تھا، جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا یا اللہ میری مدد کرنا۔ جب اللہ سے مدد مانگی تو اتنے میں ایک کشتی آئی، وہ ان کو کہتے رہے کہ آ جاؤ بھائی، اس نے کہا کہ نہیں میں تو اللہ سے ہی مدد مانگوں گا، اور یا اللہ مدد کہتے کہتے غرق ہو گیا۔ اللہ وسیلہ بناتا ہے، وہ کسی کو بھی وسیلہ بنا دے، اللہ کی یہی مدد ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے جو ہے وہ وسیلہ بنا دیتا ہے۔ خدا کی قسم یہ وسیلہ ہے تمام کائنات کے لیے۔ اور یہ طہارت کا ایک قانون ہے، بس ایک تو جملے اور ٹائم بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور پھر شہادت کے جملے بھی میں نے کہنے۔ طہارت کا ایک قانون ہے کہ اللہ نے جو قانون عطا فرمایا اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ جب آپ لوگ خاموش ہو جاتے تو میں پریشان ہو جاتا۔
ارشاد فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان مبین. اے جنوں انس کے گروہ، تمہارے اندر اگر استطاعت ہے تو ذرا یہ زمین و آسمان کے قطر توڑ کر نکل جاؤ اللہ کی حکومت سے. فانفذوا، نکل کر دکھاؤ اللہ کی حکومت سے. لا تنفذوا الا بسلطان مبین، ہاں اگر سلطان مبین آ جائے تو وہ تم کو بچا کر لے جا سکتا ہے. وہ سلطان مبین جو جنوں انس کو بچا کر لے جا سکتا ہے اللہ کی حکومت سے، وہ ہم غریبوں شیعوں کو بچا کر نہیں لے جا سکے گا. سلطان مبین. اور یہی حضرت سلیمان نے بھی کہا تھا. آپ اٹھائیں کہ جب ہدہد غائب ہو گیا، جب ہدہد غائب ہوا تو حضرت سلیمان یہ کہنے لگے، حضرت سلیمان نے یہ کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ہدہد کو آنے دے، میری اجازت کے بغیر گیا کیسے، میں اس کو عذاب شدید دوں گا. تو کہا او اذهبنه، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا عذاب شدید دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا. اور لِيَأْتِيَنَّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا اسے کہو کہ سلطان مبین کو لے آؤ تب بخشوں گا. جب ہدہد واپس آیا، تفسیریں اٹھائیں، ہدہد واپس آیا، حضرت سلیمان بڑے غصے کے اندر تھے. حضرت سلیمان جیسے ہدہد آیا تخت کو جو ہے وہ چونچ کے ذریعے بوسہ دیا. حضرت سلیمان نے کہا پہلے اتنا بتا کہ تو میری اجازت کے بغیر گیا کیوں، آج میں تجھے شدید عذاب دوں گا، آج یا میں تجھے ذبح کر دوں گا. ہدہد مسکرا کے کہا اے سلیمان آج کے بعد تو مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. کہا اتنی جرت کہ تو میرے سامنے اس طرح بات کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہدہد نے اپنے پروں کو پھیلایا، کہا دیکھیے تو صحیح. جب دیکھا گیا تو دونوں پروں کے اوپر سریانی زبان پہ یا علی لکھا ہوا تھا. نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، حق ہے. طہارت کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی چیز نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے شریعت میں طریقے بتائے ہیں. اور سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز پانی ہے جو ہر چیز کو پاک کر دیتی ہے. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ باقی چیزوں کا ذکر کروں. اگر فرض کرے یہاں پر خون لگ جائے اور میں اس کو اوپر پانی بہاؤں تو یہ پاک ہو جائے گا جب اتر جائے گا خون. تو اب ذرا مجھے اتنا بتائیے کہ خون پہلے تھا یا پانی پہلے تھا؟ جی پانی. یہ کامن سینس کہتا ہے کہ طہارت کو پہلے ہونا چاہیے، نجاست کو بعد میں ہونا چاہیے. یعنی پاک کرنے والی چیز پہلے ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی مسئلہ پیش ہو تو وہ پاک کر دے. مگر عجیب بات ہے کہ مسلمانوں نے جو آج تک صحیح پہنچایا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جب ہدایت کی باری آتی ہے تو یہاں پر اللہ کا قانون کیوں تبدیل کر دیتے ہیں. گمراہ کرنے والے کو پہلے لے آتے ہیں، ہاتھی کو بعد کھلاتے ہیں. شیطان پہلے تھا یا آدم پہلے تھے؟ جی شیطان پہلے تھا نا، آدم بعد میں پیدا ہوا. اللہ نے اعلان کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں. تو ادھر شیطان نے انکار کر دیا تھا جب سجدہ کے لیے کہا گیا. تو ہاتھی پہلے ہونا چاہیے یا گمراہ کرنے والا پہلے ہونا چاہیے؟ آج تک ملا نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ شیطان پہلے تھا؟ میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام ان کے پاؤں کی کھانسی نہیں ہے. جو گمراہ کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کو. وہ پہلے کہتے ہیں کہ شیطان ہے، ہاتھی بعد میں. ایسا نہیں ہے، ہاتھی پہلے ہے شیطان بعد میں ہے. کس طرح ہاتھی پہلے ہے؟ یہی تو آج تک آپ کو بتایا نہیں گیا. میں نے کہا ہے پروردگار یہاں پر تو آج تک ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ شیطان پہلے ہے، تیرا ہاتھی بعد میں آیا. اللہ نے کہا کیا تو نے میرے حبیب کا یہ قول نہیں سنا؟ کون تو نبیًا وَالْآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان موجود تھے. میرا
آدم بعد میں آیا. میں نے اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کو نبی ڈکلیئر نہیں کیا. میں نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ کیا بنانے والا ہوں. اور یہاں اس کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ اپنا کس چیز کا ترجمہ ہے؟ اپنا خلیفہ بنا. اللہ کہیں جا رہا تھا. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جانشین کو. جانشین تو کسی کا ہوتا ہے نا، وائس پرنسپل یا صدر کی جگہ پر اس کا قائم مقام. تو اللہ تو کہیں نہیں جانے والا جس کا جانشین ہے. اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو جانشین بنا کے بھیج رہا ہوں. میں نے کہا پروردگار کس کا جانشین ہے؟ کہا کہ سب سے پہلا جو ہادی ہے. اللہ نے کہا جس کو تم نبوت سمجھ رہے ہو یہ میرے محمد مصطفیٰ کی جانشینی ہے. آدم مصطفیٰ کا جانشین، ابراہیم مصطفیٰ کا جانشین، نوح مصطفیٰ کا جانشین، عیسیٰ مصطفیٰ کے جانشین، ادریس مصطفیٰ کے جانشین. اب میں کہتا ہوں مسلمانوں، محمد مصطفیٰ کو اگر اس کے بعد جانشین کسی کو بنانا ہے تو کم از کم ایسے کو بنانا جو آدم جیسا ہو، کم از کم جو موسیٰ جیسا ہو، جو عیسیٰ جیسے معجزات رکھتا ہو، جو یوسف جیسا حسن رکھتا ہو، جو ابراہیم جیسی خلت رکھتا ہو. ہاں آؤ، اگر آپ کو نہیں ملتا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے آدم کا علم دیکھنا ہو، جس نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو، جس نے ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، جس نے ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، فَيَنْظُرُ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے. یوسف کا حسن مل جائے گا، ابراہیم کی خلت مل جائے گا. ابراہیم کی خلت مل جائے گی، یوسف کا حسن ملے گا، آدم کا علم ملے گا، موسیٰ کی حیبت ملے گی. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو وسیلہ ہے ہر ایک کے لیے. اور یہ ہم نے ان کو نہیں بنایا، یہ پروردگار عالم نے بنایا ہے. اور یہی بات اگر سمجھ جاتے مسلمان تو حسین ابن علی کو یوں اکیلا شہید نہ کیا تھا.